السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آج تک کبھی کسی فلم کو ریویو نہیں کیا۔ کتابوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، کوئی واقعات ہوں تو بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج میں نے اپنے بیٹے محمد کے ساتھ بیٹھ کر، کچھ وقت تھا میرے پاس فری، تو میں نے ایک فلم دیکھی اور میرا بہت دل چاہا کہ میں اس فلم کو ریویو کروں۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ فلم سارے پاکستانی نوجوان دیکھیں، سب اس کو دیکھیں۔ میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو فیصلہ سازی کی پوزیشن کے اندر ہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ اس فلم کو دیکھیں۔ اور یہ ایک قوم بننے کی کہانی ہے، اور اس فلم کا نام ہے دی انوکٹس۔ انوکٹس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست، انڈیفیٹیبل، یہ انوکٹس کا مطلب ہے۔ اور انوکٹس ایک لحاظ سے تاریخی طور پر یہ لفظ اس لیے بھی اہم ہے کہ 1875 میں ولیم ارنسٹ ہیلے نے ایک نظم لکھی تھی جس کا نام تھا دی انوکٹس۔ جو ولیم ارنسٹ ہیلی ہیں، یہ خود ایک بہت ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بعد میں ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی تھیں۔ تو انہوں نے مشکل حالات میں کیسے اپنی اندر کی طاقت کو، اور تنگی کے حالات میں اور سختی کے حالات کے اندر، انکیپیسٹی کی حالت میں، مجبوری اور محرومی کی حالت میں کیسے اپنے آپ کو برقرار رکھنا اور اپنی طاقت کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ صبر کر کے گزارنا اور اس میں سے بہتری نکالنا، یہ ان کی زندگی کا خاصہ تھا۔ تو وہ بڑی طویل نظم ہے، مگر اس کی جو آخری دو لائنز ہیں، جو یعنی آخری دو آپ شعر سمجھ لیں انگلش میں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم دی ماسٹر آف مائی فیٹ، اپنی تقدیر کا میں خود مالک ہوں۔ آئی ایم ماسٹر آف مائی فیٹ، آئی ایم کیپٹن آف مائی سول، اور میں اپنی روح کا کپتان میں خود ہوں۔ آئی ایم دی ماسٹر آف مائی فیٹ اینڈ آئی ایم دی کیپٹن آف مائی سول۔ اچھا، لیکن یہ جو فلم ہے، یہ نیلسن منڈیلا کے الیکشن جیت کے صدر بننے کے بعد جو ان کی ایفرٹ تھی کہ اپنی قوم کو کیسے ایک قوم بنایا جائے، کہ جتنے وہاں گورے رہتے تھے جو کہ ان کے حکمران تھے، اور ان کو کتا کہتے بھی تھے اور کتوں والا سلوک بھی کرتے تھے، اور وہ جب حکومت ان کی آئی اور وہ گوروں کی حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد کیسے وہ جن کے روح کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی تھیں ایک دوسرے کے خلاف، کن جیسچرز کی وجہ سے، کن کاموں کی وجہ سے، کس طریقے سے ان سب کے دلوں کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنانے کی کوشش کی۔ ساؤتھ افریقہ گو ابھی بھی وہاں کے چیلنجز ہیں، وہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن نیلسن منڈیلا نے کس طریقے سے اپنی پوری زندگی، اور جن نوجوانوں کو نہیں معلوم، ان کے شاید علم میں ہو کہ جیسے وہ یہ جو وکٹر فرینکلن، تو ایک اور کتاب ہے دی مین ان سرچ آف میننگ، وہ میں اس کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا، وہ بھی اسی طرح کی کہانی ہے، اس سے بڑھ کر کہانی ہے۔ مگر یہ جو ولیم ارنسٹ ہیلے کی جو حالات تھے، نیلسن منڈیلا کے حالات ان سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہ 27 سال تک رابن آئیلینڈ کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں مقید رہے، اور وہاں سے 27 سال، آپ دیکھیں ایک شخص 27 سال اپنی عمر وہاں گزار دے، اور 27 سال کے بعد وہ رہا ہو، اور پھر اس کی محنت، اس کی کوشش اور اس کی کامریڈ شپ کے اندر پھر الیکشن ہوا، اور پھر وہ ملک کے صدر بنے۔ اور صدر بننے کے بعد جو پہلے دن سے انہوں نے کرنا شروع کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بل سائن کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، اور نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ اور ایسے ایسے فیصلے کیے جو حیران کن فیصلے تھے، اور بالکل انسانی عقل سے باہر فیصلے تھے، لیکن ان فیصلوں کی بنیاد پر کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکچولی ایک لکھی ہوئی کتاب بھی ہے جس کی پر بنیاد بناتے ہوئے یہ کہانی لکھی گئی ہے، اور نیلسن منڈیلا کا کردار جو ہے وہ مورگن فری مین نے اتنے خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے، بلکہ کوئی اداکار ان کی جگہ پہ اداکاری کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک زبردست فلم ہے، اور مجھے تو بڑی اچھی لگی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ دی انوکٹس اس کا نام ہے، اور یہ وارنر بردر نے یہ فلم بنائی ہے، اور نیلسن منڈیلا کی زندگی سے وہ سبق ہیں جو کہ ہر فرد اور ایک معاشرے اور ایک قوم کے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ آج میں نے پہلی دفعہ اپنے چینل میں
جس میں ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں، ایک فلم کو کا ریویو دیا ہے، اور میں بے اختیار دیا ہے کیونکہ میں ریزسٹ نہیں کر سکا، اور مجھے لگا کہ شاید اس قسم کی کہانیوں کی اور اس قسم کی موٹیویشن اور انسپریشن کی ہماری قوم کو اب ضرورت ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا یہ فلم۔